بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو ابرار استوری کا السلام علیکم۔ ناظرین، پاکستان بر سے افغان مہاجرین کے حوالے سے آپریشن کریک ڈاؤن، گرفتاریاں اور ڈپریشن کا سلسلہ جاری ہے، تو دوسری جانب افغان حکومت اور افغانیوں کی ملک پورے پاکستان سمیت دنیا بھر میں جو دہشت گردانہ سرگرمیاں ہیں، اس حوالے سے افواج پاکستان کے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، آئی ایس پی آر کی جانب سے بڑے اہم انکشافات کیے گئے ہیں، اور اس حوالے سے افغان حکومت کے حوالے سے خاص طور پر کیونکہ کہا گیا ہے کہ افغان حکومت نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے اور دنیا بھر کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ اور یقیناً یہ جو پوائنٹ ہے پاکستان کے فوج کے ترجمان کی جانب سے جو بات کی گئی ہے افغانستان کے حوالے سے، اور یہ یقیناً ایک ایسے وقت میں جب امریکہ سمیت دنیا بھر میں جو افغان امیگرینٹ ہیں یا مہاجرین ہیں یا افغانی جو اسائلم یا جو ہے وہاں پر پناہ لینے کی غرض سے پہنچے ہوئے ہیں یا پہنچ چکے ہیں یا پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سب کے لیے جہاں دروازے بند کیے جا رہے ہیں، وہیں پر پاکستان کے فوج کے ترجمان کی جانب سے یہ بیان اور پھر کچھ ایسے واقعات جو افغان مہاجرین کے انخلاء کے حوالے سے، افغانیوں کی پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے، اور پاکستان کے اندر جتنے کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں اور دہشت گردانہ سرگرمیاں ہیں، اس میں افغانیوں کے ملوث ہونے کے حوالے سے خطرناک انکشافات کیے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے۔ اس حوالے سے پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے صحافیوں سے گفتگو میں یہ بڑی خبر اور یہ بڑے تیل کا خیز انکشافات کیے ہیں۔ تو ناظرین، ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن آپ نے ضرور دبانا ہے تاکہ افغان مہاجرین کا انخلاء ہو یا پھر افغانیوں کے حوالے سے پاکستان تعلقات کا معاملہ ہو یا پھر پاکستان میں بھی سیاسی یا عدالتی معاملات کے اندر جو بدلتی صورتحال ہو، اس حوالے سے آپ ناظرین کو بر وقت آگاہی مل سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی تفصیلات کی طرف۔ پاکستان بھر میں افغان مہاجرین کا انخلاء زور و شور سے جاری ہے۔ کریک ڈاؤن پورے ملک کے مختلف علاقوں میں جاری ہے، خاص طور پر راولپنڈی اسلام آباد میں بہت زیادہ سختی کی جا رہی ہے اور گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی، آپریشن کارروائیاں اور چھاپے مارے جا رہے ہیں، افغانیوں کو گرفتار کر کے ان کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے۔ وہیں پر ڈی جی آئی ایس پی آر کی گفتگو ہوئی ہے اور انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب ہیں، پاکستان فوج کے ترجمان ہیں، انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی ہے اور اس گفتگو میں افغانیوں کے حوالے سے، افغان طالبان حکومت کے حوالے سے اور پھر افغان مہاجرین کے حوالے سے بڑے تیل کے خیز انکشافات کیے ہیں۔ ان انکشافات کے بعد اب کوئی اگر مگر کی صورتحال نہیں رہی، بلکہ اب ہر صورت افغانیوں کو پاکستان سے نکالا جائے گا اور افغانیوں کو سبق سکھایا جائے گا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف جو ڈی جی آئی ایس پی آر کے ترجمان ہیں، انہوں نے کہا کہ افغان طالبان افغانستان سے دہشت گردوں کی پاکستان میں در اندازی کے لیے مکمل سہولت کاری کرتے ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل ڈی جی انٹر سروسز پبلک ریلیشن آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ امریکی افواج کے انخلاء کے دوران 7.2 بلین ڈالرز کا امریکی فوجی ساز و سامان افغانستان چھوڑ گئی ہیں۔ افغان رجیم نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے اور دنیا کے لیے ایک خطرہ بن چکا ہے۔ یقیناً آپ کو پتا ہے کہ 2001 سے جا کر 2021 تک افغانستان کے اندر امریکی قابض رہے اور امریکی اتحادی، اور اس کے بعد جب امریکہ کا انخلاء ہوا تو وہاں پر بڑے بڑے مہلک ہتھیار جو ہیں، جس طرح انہوں نے بات کی ڈی جی ایس پی آر صاحب نے کہ امریکی افواج کے انخلاء کے دوران 7.2 بلین ڈالرز کا امریکی جو فوجی ساز و سامان ہے وہ افغانستان میں چھوڑا گیا، اور اب افغانیوں کے وہ سارے ہتھیار افغانیوں کے ہاتھے لگ گیا، اور اب افغانی جو ہیں حکومت، افغان طالبان جو ہیں وہ دوسرے ممالک، پڑوسی ممالک اور خطے کے لیے، پوری دنیا کے لیے خطرے کا باعث ہیں۔ اس کے علاوہ ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ 25 نومبر کو یہ ڈی جی ایس پی آر نے سینئر صحافیوں کے ساتھ ملکی سلامتی کی امور پر تفصیلی گفتگو کی تھی، اور اس کی حوالے سے خبر آج بریک کی گئی ہے، ایس پی آر کی جانب سے یہ جاری کی گئی ہے، اور بتایا کہ 4 نومبر 2025 سے اب تک، یعنی صرف ابھی مثال کے طور پر آج دیکھ لیں، یعنی
تقریباً کوئی 23-24 دن بن رہے ہیں، 23-24 دن، یعنی 24 بلکہ 4 نومبر کو اگر 25 کے حساب سے کر لیں تو یہ تقریباً 20 دن کا ڈیٹا بنتا ہے کہ 4 نومبر 2025 سے اب تک دہشت گردی کے خلاف 4910 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے، یعنی 20 دن کے اندر 4910 آپریشن کیے گئے انٹیلیجنس بیس پر۔ ان آپریشنز کے دوران 206 دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا گیا۔ رواں سال ملک بھر میں 67,023 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے، یعنی جو ابھی سال چل رہا ہے اس سال کے اندر 2025 میں یعنی 67,023 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے پاکستان کے ریاضی اداروں کی جانب سے، افواج پاکستان کی جانب سے اور پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے، تاکہ دہشت گردی کے حوالے سے جو پاکستان میں ایک مسائل کا سامنا ہے، جس میں بالخصوص سب سے زیادہ 90 سے 95% کردار ان افغان نمک حراموں کا ہے، ان افغانیوں کا ہے، ان افغان طالبانوں کا ہے، اور پھر افغان طالبان استعمال ہو رہے ہیں انڈیا سمیت دیگر جو دہشت گرد لوگ ہیں یا جو دیگر جو ممالک ہیں پاکستان کے جو دشمن ہیں ان کے ہاتھوں استعمال ہو کر پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ رواں سال صوبہ خیبر پختونخوا میں 12,857 اور صوبہ بلوچستان میں 53,309 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے۔ رواں سال مجموعی طور پر 1873 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے، جن میں 136 افغانی بھی شامل ہیں، یعنی اب یہ 136 افغانی ہیں ان 1873 میں سے، لیکن دیگر جو دہشت گرد ہیں وہ ہمارے اپنے آستین کے سانپ جو ہیں، رہتے اس ملک میں ہیں، کھاتے اس ملک میں ہیں، اس ملک کی وفاداری کے بجائے دوسرے دہشت گردوں کی، دوسرے ممالک کے لیے جو ہے وہ سہولت کاری کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے سپورٹ کرتے ہیں پیسوں کے لیے، اور پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہوتے ہیں۔ ڈی جی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ بارڈرز مینجمنٹ پر سیکیورٹی اداروں کے حوالے سے گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ پاک افغان بارڈر انتہائی مشکل اور دشوار گزار رستوں پر مشتمل ہے۔ خیبر پختونخوا میں پاک افغان سرحد 1229 کلومیٹر پر محیط ہے، جس میں 20 کراسنگ پوائنٹس ہیں۔ پاک افغان بارڈر پر پوسٹوں کا فاصلہ 20 سے 25 کلومیٹر تک بھی ہے، یعنی اس بات کو حقیقتاً دیکھا جائے تو افغانستان اور پاکستان کا جو بارڈر ہے وہ 2200 کلومیٹر کے قریب اتنا طویل فاصلہ ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، اتنا لمبا بارڈر ہے، اور یہاں پر پھر پورے بارڈر میں جو ایک بیریئرز لگے ہوئے ہیں یا جو کراسنگ لگی ہوئے ہیں، جو خاطر تاریں لگی ہوئی ہیں، وہ سارا اس طرح چیک پوسٹیں بنا کر بھی پوری پاکستان کی فوج بھی لگا دیں تو ممکن نہیں ہوگا۔ اور پھر جس طرح ڈی جی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ جو چیک پوسٹیں ہیں پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کے اندر، وہ ان کا فاصلہ کم از کم 20 سے 25 کلومیٹر کے درمیان ہوتا ہے۔ تو اب یہ 20 سے 25 کلومیٹر کے اندر جو ایریا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر کہیں پر بھی تاریں ہیں، کاٹار تاریں ہیں، وہ کاٹ کر یہ جو ہے دہشت گرد اندر باہر چلے جاتے ہیں، آنا جانا ہو جاتا ہے، اور پھر یہ جو اسمگلنگ جیسے معاملات ہوتے ہیں جس پہ ہم سارے بیٹھ کے سوال اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی بارڈر تو فوج کے پاس ہے، بارڈر تو ایف سی کے پاس ہے، لیکن حقیقتاً دیکھیں تو ہمیں یہاں بیٹھ کر باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔